الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وسیم بھائی کا سوال، آپ نے آپ کے ایک درس میں سنا ہے کہ عشق کا مطلب ہے شہوت والی محبت، مجھے اس کے حوالہ جات درکار ہیں۔ میں نے ایک دوست سے اس کا ذکر کیا، اس نے کہا حوالے دو۔ ہاں دیکھیں بھائی، لغت کی کتاب ہے، عربی دیکھنا چاہیں تو عربی دیکھ لیں، عشق عربی کا لفظ ہے، اس میں عشق کا معنی کیا ہے۔ ایک بات عربی لغت ڈکشنری، اور ہماری اردو میں فروز اللغات اردو کی بڑی مشہور لغت ہے، ڈکشنری ہے فروز اللغات، اس میں عشق کا معنی دیکھ لیں۔ اور یہ جو طریقہ علاج ہے نا، ایک ایلوپیتھک ہے، ایک یہ طب ہے، ایک ہومیوپیتھک ہے، تو انہوں نے جو بڑی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کے علاج یہ سب کے ہیں، ایلوپیتھک ہے ان کا بھی، تو ہومیوپیتھک والوں کی جو کتاب ہے نا بیماریاں اور ان کے علاج، اس میں انہوں نے عشق بیماری کو لکھا ہے کہ عشق ایک بیماری ہے، تو دین میں بیماری۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو میرے بھائی یہ ہے، پورا قرآن اور پورا حدیث کا ذخیرہ کس لفظ عشق ہے ہی نہیں، آپ اندازہ لگائیں، ایک لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور آپ اس پہ اپنے عقیدے اور مذہب کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں، تو یہ دو تین باتیں انشاءاللہ آپ کو کافی ہوں گی۔ سر کے بال اور داڑھی پر تیل لگا ہو تو وضو ہو جاتا ہے؟ ہاں وضو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے سر پہ بالوں پہ تیل لگا ہوا ہے، داڑھی کو تیل لگا ہوا ہے، آپ وضو کرتے ہیں، وضو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے میں رواج ہے کسی ناپاک چیز کو پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ یا 1-2 دفعے؟ دیکھیں، ایک کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پیشاب لگ گیا ہے یا کوئی چیز، وہ ایک دفعہ بھی اچھی طرح دھو لیں کافی ہے، لیکن جھوٹا جو ہے نا، جھوٹا مطلب ہے حرام جانور کا جھوٹا، جو آپ پانی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، وہ جو برتن ہے نا اس کو 3 دفعہ دھوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اور کتے کا ہو تو 7 دفعہ، اور 1 دفعہ مٹی بھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل نے سب ریسرچ کی ہے کہ کتے کے منہ میں ایسے جراثیم ہیں 3 دفعہ دھونے سے نہیں جاتے، جب تک بار بار نہ 7 دفعہ اور پھر مٹی مار لو۔ کسی مسئلے میں 2 علماء کا الگ الگ موقف ہو تو سائل کو کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ مثلا بھینس کٹے کی قربانی کا مسئلہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک طرف آپ کا قول ہو اور مقابلہ میں قرآن کی آیت، تو انہوں نے کہا قرآن کی آیت لو۔ انہوں نے کہا آپ کا قول ہو مقابلے میں حدیث ہو، انہوں نے کہا حدیث پر چلو۔ انہوں نے کہا آپ کا قول ہے مقابلے میں صحابی کی بات، انہوں نے کہا صحابی کی بات پہ چلو۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا آپ کے قول کے مقابلہ میں قرآن بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، اور عالم کی بات ہے۔ انہوں نے کہا وہ بھی مرد، ہم بھی مرد۔ انہوں نے بھی اجتہاد کیا، جس کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہو۔ تو یہ جو ہے نا، اس میں علماء کا واقعی اختلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں بھینس نہیں تھی، گائے عام تھی، تو ایک جنس ہے الغنم، لفظ ہے الغنم، الغنم میں بکری بھی آ جاتی ہے، بھیڑ بھی، اور ایسے ایک لفظ ہے البقر، اس میں گائے بھی آ جاتی ہے، بھینس بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنا اطمینان چاہتے ہیں تو چونکہ گائے عام موجود ہے لہذا آپ وہ کریں۔ اگر کسی علاقے میں فرض کرو گائے نہیں ملتی تو پھر کر لیں، گائے مل رہی ہے تو آپ وہی کریں جس میں آپ کا اطمینان ہے۔ گھر سے کچھ تعویذ ملے ہیں، ان پر نقش ہے
نقش بنے ہوئے ہیں اور ایک تعویذ پر مفضتین لکھی ہوئی ہیں. ان کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ہے نا اوراق مقدسہ انجمنیں بنی ہوئی ہیں، ٹین بھی لگائے ہوئے ہیں، چیزیں ان کو دے دو، وہ سنبھال لیں گے. اور باقی یہ ایمان مون نہ رکھیں ان پہ کہ ہمارے گھر میں یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا. 5 ٹائم نماز پڑھیں، اللہ پر بھروسہ کریں، صبح شام کے اذکار کریں، عقیدہ مضبوط رکھیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ. اگر یہ لوگوں کی روزیاں بند کر سکتے، تو سارا ملک ہی اللہ معاف لگے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ کاغذات مقدس اور آگ جو جمع کرتے ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان کو دو. اور دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ یہ طویل وغیرہ نکلیں کھلے تو اپنے پریشان نہیں ہونا، نہ کو اپنا عقیدہ بدلنا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. موجودہ حالات میں کیا ہم پر جہاد فرض ہے؟ غزہ کی ویڈیوز دیکھ کر دل خوف کے آنسو، خون کے آنسو ہوتا ہے، اور ہمارے حکمران گنگے نہیں، نال بہرے بھی نے، نال انے بھی نے. سر حکمران ہمارے صرف گنگے نہیں ہیں، ساتھ بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں. تاکہ قیامت کے دیکھو بھائی، میں نے بتایا ہے، ایک تو ہم ان کے لیے دعائیں کریں، دوسرا ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور تیسرے دائیں بائیں آپ کے لوگ غزہ کے لیے جمع کر رہے ہیں، جہاں آپ کو اطمینان ہو ان کو پیسے دیں تاکہ وہاں وہ گولیاں ان کو دیں اور کھانے پینے کا سامان دیں. ہم یہ کر سکتے ہیں. قطع رحمی حرام ہے. کون سے ایسے کام ہیں جن کو کر کے انسان قطع رحمی سے بچ سکتا ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہے. سلام کا جواب، اس کو چھینک آئے وہ کہ الحمدللہ، آپ کہیں یرحمک اللہ. وہ دعوت دے، وہاں نافرمانی نہ ہو، دعوت قبول کرو. اور مشورہ مانگے، اس کو بخل کنجوسی نہ کرو، اچھا مشورہ دو، کاروبار کا جو بھی ہے. وہ بیمار ہو اس کو پوچھو، مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھو. یہ تو ہو گیا عام مسلمان. رشتہ داروں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی، یعنی رشتہ داری جوڑنا یہ ہے جو تجھے محروم رکھے تو اس کو دے، جو تیرا بائی کاٹ کرے تو اس سے جوڑ، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اچھا سلوک کر. یہ ہے صلہ رحمی. آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بھی اچھا سلوک کرو. تمہیں فرمایا یہ تو بدلہ ہے، عدلے کا بدلہ. صلہ رحمی یہ ہے جو بائی کاٹ کرے تم تعلق جوڑو، جو محروم رکھے اس کو دو، جو برائی تمہارے ساتھ غلط سلوک کرے اچھا سلوک کرو. یہ صلہ رحمی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ اللہ کو اپنی قسم دے کے کہہ سکتا ہے اللہ تجھے میری قسم بارش کر دی؟ اللہ کو کہنا کہ تجھے میری قسم، یہ جائز نہیں ہے. اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں. محمد رسول اللہ کا بھی اللہ پر کوئی حق نہیں، وہ اللہ کے غلام ہیں. یہ کہنا کہ اللہ تجھے میری قسم، یہ غلط ہے. ایک ہے اللہ تجھے قسم ہے، یہ جائز ہے. یہ ایک واقعہ ہے، انس بن نضر تھے رضی اللہ صحابی، ان کی بہن لڑ پڑی دوسری عورت سے، لڑائی ہو گئی تو کچھ مارا کہ پتہ نہیں کیا، تو اس کے دانت ٹوٹ گیا. اب کیس پیش ہو. اب 3 طریقے ہیں نا، تو جان بوجھ کے کسی کا دانت توڑے، انگلی کاٹے یا قتل کرے. تو اسلام میں پہلی بات تو جو جان بوجھ کے کرے اس کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات معافی ہے کہ اگر وہ مقتول خود جس کو زخمی کیا اگر وہ خود معاف کر دے، یا مقتول کے وارث معاف کر دیں. دوسرا سٹیج ہے کہ وہ معاف نہیں کرتے، دیت مقرر ہے شریعت میں، 1 دانت کی 10 اونٹ ہے. اچھا، اور تیسرا طریقہ بدلہ، یعنی وہ معاف بھی نہیں کرتے اور دیت پر بھی راضی نہیں ہے تو پھر بدلہ ہے. اب انہوں نے معاف بھی نہ کیا اور دیت بھی نہ لی تو پھر بدلہ تھا. تو آپ نے فرمایا انس بن نضر کی بہن کے دانت توڑو.
اس نے جو توڑے. تو انس بن نضر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. رسول اللہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ نہ توڑیں, وہ ایک اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا اللہ سے, اصل میں اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا تھا. اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے آج. رسول اللہ فرمایا اللہ کی کتاب ہے, بدلہ ہے, اللہ کی قسم آج میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. اچھا وہ کوشش تو ہو رہی تھی, وہ راضی ہو گئے دیت پر, تو دیت لے لی نا, یعنی معاوضہ, تو دانت نہیں ٹوٹے. اس وقت رسول اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ لا برہو, اللہ پر قسم ڈال دینا تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یہ ہے بات. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میری تجھے قسم ہے, میں کیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں, پورے نبی رسول آپ سنتے رہتے, اللہ سمد اللہ بے پرواہ, بڑی شانیں ہیں, لیکن اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ صدقہ تو فعل واسطہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو تجھ پر حق ہے نا اس کی اللہ پر ایسا کوئی حق نہیں. اس نے اپنی مرضی سے اپنے ذمے لی ہے, گناہگار سب پہ رحم کروں گا, لیکن اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے. نہیں یہ اکٹھا ہے, اکٹھا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اچھا ان میں سے جو آگے ہو جائے, جو حدیث میں ان میں سے جو آگے, مثلا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھو کٹھے پڑھیں گے تو سارا ثواب کٹھا ہو جائے گا, ایک کریں گے تو ایک ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے نا, چاروں کی جو فضیلت آئی تو کٹھے پڑھو. آپ نے فرمایا افضل کلمے چار ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کٹھے پڑھو. وہ بھی ہے, وہ جنت کا خزانہ ہے, وہ بھی ساتھ ملا لو. اگر آپ یوں پڑھیں نا سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بہت زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب میری شادی ہوئی ہے اور میری بیوی کا جو بات کرنے کا انداز ہے والدین کے ساتھ وہ تھوڑا تلخ ہے, اور میرے والدین بھی چاہتے ہیں میں طلاق دوں. تو محبت پیدا ہو چکی تھی لیکن وہ میری بھی رسپیکٹ کی عزت نہیں کرتی. تو اب آپ بتائیں کہ اس کو چھوڑا جائے یا پھر یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اللہ کے حق کے بعد بندوں کا حق ہے, اور بندوں میں سب سے پہلے ماں باپ ہے, اور ماں باپ میں پہلے ماں ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے. اچھا اب رہا یہ مسئلہ, اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو اچھے کاموں میں, اور جو غلط کام ہے اس میں نہ کرو. 2 باتیں ہو گئی. اب تیسری بات, والدین اولاد کے لیے خیر خواہی کرتے ہوتے ہیں. اگر والدین یہ سمجھتے ہیں, یعنی حق بجانب ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے, آگے چل کے ہمیں پریشان کرے گی, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کچھ حالات ظاہر ہو رہے ہیں, تو پھر ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے. اور یہ تو آپ کی بات ہوگی. ویسے عام جنرل بتا رہا ہوں. اور اگر ایسا ہو کہ بچہ جو ہے قرآن حدیث پہ چلتا ہے, نیک ہے, نمازی ہے, اور ماں باپ رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں, قبر پرست ہیں, شرک بدعت والے ہیں, اور بچی جو ہے موحدہ ہے, قرآن حدیث والی ہے, وہ رسم و رواج نہیں کرتی, قبر پرستی والے کام نہیں کرتی, اور ماں باپ کرتے چھوڑو, تو وہاں نہیں ماننی چاہیے. لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ماں باپ نیک ہیں اور اچھائی کی تلقین کرتے ہیں, اور وہ ان کو پریشان کر رہی ہے, اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی پریشان کر رہی ہے, تو پھر والدین بس کوشش کر کے دیکھ لیں, ابھی کچھ اور کوشش کر کے دیکھ لیں. یعنی ابھی جلدی نہ کریں, کچھ اس کو ٹائم دیں, اس کو سمجھائیں. جیسے قرآن نے جو طریقے بتائے ہیں وہ استعمال کرو.
قرآن 5واں پارہ آپ پڑھو، اعوذ باللہ، یہ نا الرجال قوامون، یعنی تیسرا رکوع آپ پڑھیں، اس میں اللہ نے طریقے بتائے ہیں بیوی کو سمجھانے کے۔ پہلا ہے کہ واز کرو، پھر ہے کہ بائیکاٹ کرو، رہو گھر میں رہ کے اس کے پاس نہ جاؤ، یعنی الگ تھلگ رہو گھر میں، اگر اس میں کچھ نیکی یا محبت ہوگی نا سیدھی ہو جائے گی۔ پھر تیسرا ہے کہ اس کو ہلکی پھلکی، زیادہ نہیں، ہلکی پھلکی ضرب لگاؤ، چہرے پر نہیں، ایک تو چہرے پر نہیں مارنا اور ایک زیادہ نہیں، ہلکی پھلکی۔ پھر بھی نہیں تو پھر چوتھا ہے کہ خامن کی طرف سے ایک آدمی ہو، خامن کے خاندان کا، اور ایک ہو عورت کے خاندان کا، وہ دونوں بیٹھ کے معاملات دیکھیں۔ یہ میں آپ کو سارا پروسیجر بتا رہا ہوں، آپ کا میرے خیال ابتدائی دور میں ہی ہے، تو بہرحال آپ پہلے 3 جو طریقے ہیں وہ تو کر کے دیکھیں نا، آگے وہ حکمین والا، کیونکہ آپ کے ماں باپ موجود ہیں، وہ تو وہاں ہوتا ہے ماں باپ بھی نہیں ہیں، معاملہ ہے بڑے عمر کے ہو گئے ہیں، معاملہ بڑھ گیا ہے، عدالتوں میں جا رہے ہوں، تو آپ یہ پہلے 3 واز، بائیکاٹ اور ہلکی پھلکی اس کو ضرب۔ وہ تو خیر آپ کا معاملہ ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے، ہم نے تو جنرل بات بتانی ہے نا، واز کرو اور اس کا بائیکاٹ کرو، اللہ خیر، اور دعا بھی کرو اللہ اس کو ہدایت دے۔ انٹرنیٹ پر ارننگ کرنا، ہاں انٹرنیٹ پر موبائل پر ارننگ کرنا، پیسے موبائل کے ذریعے پیسے کمانا، موبائل کے ذریعے پیسے کمانے کا یہ سسٹم ہے کہ آپ نے موبائل سے ہی ایک چیز خریدی ہے اور موبائل میں ہی آپ نے بیچ دی ہے اور پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ ایک یہ ہے، ایک ہے کہ کسی کو آپ نے چیز دے دی ہے، وہ اس نے آگے بیچ دی، اس نے آگے بیچ دی، وہ یہ کو ایسے سلسلے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کاروبار۔ لیکن آپ کے ہاتھ میں تو کچھ چیز نہیں نا آئی، تو نہیں نا، پھر یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ کوئی چیز خریدو اپنے ہاتھ میں کر کے پھر آگے بیچو۔ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آئی ہی نہیں ہے، آپ آگے نہیں بیچتے۔ خریدنے کے حد تک ٹھیک ہے، آپ نے کسی نے دے دیا کہ یہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ نے اس سے وہ چیز خریدی، گھر میں منگوا لی، ٹھیک ہے یار، میں اس کو چھوڑو، وہ چیز آئے ہمارے گھر میں آئے، چیز آپ کے ہاتھ میں آئے، اس کو بیچ۔ تنخواہ تو انٹرنیٹ موبائل پہ آ جاتی ہے۔ تنخواہ کا میں بات نہیں کر رہا، میں چیز خریدنے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو نیٹ پہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ہم یہ چیز بیچ رہے ہیں، آپ خرید لیں، جائز ہے، لیکن وہ چیز آپ کے پاس آئے، ہاتھ میں، آپ کے قبضے میں آئے، کنٹرول میں آئے، ایسے دراز چل رہا ہے، دراز ہے، چیزیں آ جا رہی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا، اس کو چھوڑو یار، جو میں جواب دے رہا ہوں اس کو سمجھو، اس کو تو 5 چکے بن جائیں گی۔ جو ہم یعنی حدیث یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز خریدو جب تک ہاتھ میں نہ، اصل میں یہ جو مہنگائی ہے نا، سارا سرمایہ نظام، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ دیکھو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو اب نیٹ آیا نا، مال چلتا ہے جاپان سے، سنو، مال چلتا ہے جاپان سے، سودا ہو جاتا ہے، کراچی تک پہنچتے 3 دفعہ سودا ہو جاتا ہے، بندرگاہ پہ لگتا ہے، وہاں سے پھر اتارا جاتا ہے، جو پہلے کام چل رہا ہے۔ سٹور میں گیا، سٹور میں پڑے 3 دفعہ بکتا ہے، بولیے قصہ مختصر، 11واں آدمی وہاں سے سٹور سے اٹھاتا ہے، وہ پھر بڑے آڑتیوں کو دیتا، پھر وہاں 5-6 دفعہ بکتا ہے۔ جب میرے پاس یہاں محلے میں آتا ہے نا، وہ 21 دفعہ بک چکا ہے۔ یہ ہے مہنگائی کی ایک کئی وجہوں میں سے کہ یہ بھی وجہ، چھوڑو یہ کچھ نہیں ہے، اپنے ہاتھ میں آئے اب اس کو بیچو۔ مثلا آپ نے لے لیا، آپ کے پاس دراز پہ لڑکے کام کرتے ہیں، چیز آ جاتی ہے، آپ نے دیکھ کر رکھ لی، پھر کسی وقت بیچنی ہے، آپ اشتہار دے کہ یہ چیز میں بیچ رہا ہوں، پیسے ہیں، یہ چیز اس کو بھیج دو، یہ ٹھیک ہے۔